دنیا کے کئی ممالک اور خطوں میں کسی نہ کسی نوع کے دنگا فساد ہمہ وقت ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری اکثریت کو مگر اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ بڑک لگانے کی لیکن ہمیں بیماری ہے کہ اسلام کے نام پر قائم ہوئے پاکستان کی ریاست، حکومت اور عوام یکسو ہو کر دنیا بھر میں پھیلے مسلمانوں کی فکر میں مسلسل مبتلا رہتے ہیں۔ کاش یہ دعویٰ مبنی بر حقیقت ہوتا۔ مذکورہ دعوے پر سوال اٹھانے کی جسارت اس لیے کی ہے کہ چند دہائیاں قبل تک قائم رہے برطانوی ہند کا ایک علاقہ برما بھی ہوتا تھا۔ رنگون اس کا دارالحکومت تھا، جہاں ایک مشہور فلمی گیت کا پیا بھی چلا گیا تھا اور وہاں سے فون کر کے یہ تیری یاد ستاتی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بھی اپنی معزولی کے بعد زندگی کے آخری ایام وہاں بسر کرنا پڑے تھے۔ برما کو اب میانمار کہا جاتا ہے۔ مذکورہ ملک کا جو حصہ بھارتی صوبہ آسام اور بنگلہ دیش سے ملحق یا سمندری راستے سے قریب پڑتا ہے، وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوا کرتی تھی۔ برما کی نسل پرست فوج ان کی جداگانہ شناخت سے مگر ہمیشہ خفا رہی۔ بالآخر اس نے بدھزم کے چند انتہا پسند عناصر کی سرپرستی کرتے ہوئے ایسی فضا بنائی جس نے روہنگیا مسلمانوں کو دہشت گردی کی علامتیں بنا دیا۔ المیہ یہ بھی ہوا کہ کئی برسوں تک جمہوری جدوجہد کی علامت شمار ہونے کی وجہ سے نوبل امن انعام کی حقدار ٹھہری اونگ سان سوچی بھی ان مسلم دشمن تعصبات کو فروغ دینے لگی۔ برما کو روہنگیا مسلمانوں سے پاک کرنے کا لہذا ریاستی فیصلہ ہوا۔ ان کے گھر، دیہات اور کھلیان گھیرے میں جلا کر کے واقعات شروع ہو گئے۔ کئی علاقوں سے انہیں زبردستی سمندر کی جانب بھی دھکیل دیا گیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان اب بنگلہ دیش میں مقیم ہیں۔ اس ملک کے مرکزی شہروں سے کٹے ہوئے جزیروں جیسے بے آباد علاقوں تک محدود کیے ان مسلمانوں کا کوئی والی وارث نہیں۔ وہ ٹینوں کی چھتوں تلے آباد ہوئی بستیوں میں گزشتہ کئی برسوں سے خود کو بے سہارا اور محصور محسوس کر رہے ہیں۔ پاکستانی اور عالمی میڈیا میں شاذ ہی کبھی آپ نے ان کا ذکر سنا ہوگا۔ شام کی خانہ جنگی کا تذکرہ یقیناً ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ مگر 50 لاکھ سے زائد شامیوں کی وہ دل دہلا دینے والی تعداد ہے جو پناہ کی تلاش میں در بدر گھوم رہی ہے۔ خلافت عثمانیہ کی عصمت رفتہ کی بحالی کے دعوے دار ہوئے اردوان نے ابتداءً خود کو شامیوں کا واحد سرپرست ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جرمنی جیسے امیر یورپی ممالک سے مطالبہ کیا کہ اگر اسے خاطر خواہ رقم فراہم کرتی جائے تو وہ شامیوں کو یورپ کا رخ نہیں کرنے دے گا۔ اسے مطلوبہ سے زیادہ رقم فراہم ہوئی۔ شامیوں کی ترکی آمد کا سلسلہ مگر تھم نہ پایا۔ ترکی کے معاشی حالات بھی دریں ازنا دگرگوں ہونا شروع ہو گئے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں ترکی کا لیرہ اپنی قدر مسلسل کھو رہا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے نرخ محدود آمدنی والوں کی بساط سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ حکومتی مدد سے قائم ہوئے سستی روٹی کے تندوروں کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ جان کی امان پاتے ہوئے فقط ایک فقرہ بھارت کے قبضے میں رکھے کشمیر کے بارے میں بھی لکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگست 2019 کے دن سے مودی سرکار نے وہاں بسے لاکھوں مسلمانوں کو دنیا سے کاٹ کر ایک وسیع تر جیل تک محدود کر رکھا ہے۔ اسلام کے نام پر قائم ہوئے پاکستان نے کشمیر کو ہمیشہ اپنی شہرت پکارا۔ مودی سرکار کے جوتوں تلے سسکتی اس شہرت کی حفاظت کے لیے ہماری حکومت مگر اسلامی ممالک کی تنظیم جسے OIC پکارا جاتا ہے کا اجلاس تک بھی نہ بلوا پائی۔ افغانستان کو مذکورہ بالا تناظر میں کسی حد تک خوش نصیب تصور کرتا ہوں۔ وہ OIC جو روہنگیا
کشمیر اور شام کے مسلمانوں کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی فکر مند نہ ہو پائی، افغانستان کے حالات سے گھبرا گئی ہے۔ آج سے 6 ماہ قبل ہی اگرچہ طالبان نے 20 برس کی طویل مزاحمت کے بعد دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتے امریکہ کو وہاں سے ذلت آمیز انداز میں بھاگنے کو مجبور کیا تھا۔ غلامی کی زنجیریں توڑ دینے کے بعد طالبان کو مگر دریافت ہوا کہ ان کے پاس حکومت چلانے کے لیے سرمایہ ہی موجود نہیں، سرکاری ملازموں کو تنخواہیں ادا نہیں ہو پا رہی، ہسپتالوں میں ہنگامی ضروریات کی ادویات بھی میسر نہیں، اعلیٰ تعلیمی اداروں کا بندوبست برقرار رکھنا بھی ناممکن ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ان اداروں میں مخلوط تعلیم کی بدولت فحاشی پھیل رہی تھی، مغرب کے متعارف کردہ دین دشمن خیالات فروغ پا رہے تھے۔ عورتوں کو گھروں میں بٹھا دینے کے باوجود مگر انہیں کھانا بھی تو کھلانا ہوتا ہے۔ افغانستان میں تاہم گزشتہ 2 برس سے قحط سالی کا آغاز ہو چکا تھا۔ کھانے پینے کی بے تحاشا بنیادی اشیاء غیر ملکوں سے منگوانا لازمی ہو گیا اور انہیں خریدنے کے لیے طالبان حکومت کے پاس کوئی رقم ہی موجود نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر قائم ہوئے پاکستان کی ریاست اور حکومت نے نہایت لگن سے لہٰذا OIC کو قائل کر لیا ہے کہ اس کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اسلام آباد میں 3 دن تک سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایسی راہیں تلاش کریں جو افغان عوام کی بے پناہ اکثریت کو فاقہ کشی سے محفوظ کر پائیں۔ اس ملک میں کاروبار حیات بحال ہو، تعلیمی ادارے اور ہسپتال باقاعدگی سے چلیں، حالات کو قابو میں رکھنے والا سرکاری بندوبست عملی زندگی میں نظر آئے۔ یہ تمام اہداف حاصل کرنے کے لیے اگرچہ سرمایہ درکار ہوگا، کئی مسلمان ممالک مطلوبہ سرمایہ بآسانی فراہم کر سکتے ہیں۔ مصر میں نام نہاد عرب بہار کے بعد جب اخوان المسلمین کی منتخب حکومت قائم ہوئی تو اسے چلانے کے لیے قطر خاطر خواہ رقوم فراہم کرتا رہا۔ صدر مرسی کی مبینہ مذہبی شدت پسندی مگر دنیا کے نام نہاد مہذب ممالک کو پسند نہیں تھی۔ مصر کی فوج نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ اوباما نے اگرچہ اس عمل کو فوجی بغاوت کہنے سے انکار کر دیا۔ نئے بندوبست کی معیشت کو IMF کے رضا باقر نے مبینہ طور پر مستحکم بنایا۔ اس کے باوجود مصر کو باقاعدگی سے سعودی خیرات بھی ملا کرتی ہے۔ مصر کی معیشت کو مستحکم کرنے کے بعد رضا باقر صاحب اب ہمارا مقدر سنوارنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر لگا دیے گئے ہیں۔ مجھے شبہ ہے کہ افغان معیشت کو بحال کرنے کی کوئی صورت نکالنے کے لیے بھی ان کی فراست سے رجوع کرنا ہوگا۔ افغانستان کو کامل انتشار اور قحط سالی سے بچانے کے لیے مگر لازمی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بھی اس ضمن میں کوئی کردار ادا کرے۔ رب کریم سے درد بھری فریاد ہی کر سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں اسلامی وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو افغانستان کے بارے میں انسان دوست اور ہمدردانہ رویہ اختیار کرنے کو مائل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی تیار کر پائے۔